بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک بات ہر ایک کی زبان پہ تھی کہ کشمیر میں حرام گوشت بک رہا ہے، روٹن گوشت بک رہا ہے اور سڑا ہوا گوشت بک رہا ہے۔ اس میں مرغے بھی شامل تھے، پولٹری کے آئٹمز، اور اس میں گوشت بھی تھے۔ لیکن ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ کن جانوروں کا ہے، کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے، کن لوگوں نے ذبح کیا ہے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں مسلمان کے لیے صرف کچھ جانور ہے جن کا گوشت وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذبح کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے اسلامی۔ اگر غیر اسلامی شخص غیر مسلم اس کو ذبح کرتا ہے تو مسلمان اس کو نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اب یہ گوشت جو یہاں آ رہا تھا، اس میں بالکل ایک مشکوک حالت یہ تھی کہ اس بارے میں کسی بھی صورت میں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہاں سے آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کو ذبح کرنے والا کون ہے۔ اب جب کہ فوڈ اینڈ سیفٹی والوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ روٹن ہے، اس میں بالکل سڑا ہوا گوشت ہے، اس میں بدبو ہے، لیکن ایک چیز انہوں نے ابھی تک یہ واضح نہیں کی ہے کن جانوروں کا یہ گوشت ہے، جو ایک معمہ ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گدھے کا ہے، یہ سور کا ہے، یا کسی اور وحشی جانور کا ہے، یہ ہے کس کا، یعنی کہ جو استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کس نے کیا ہے، اور یہ کیوں اس قدر تعداد میں یہاں کتنے سالوں سے آ رہا ہے۔ کیا اس کی آج تک کبھی فوڈ اینڈ سیفٹی کنٹرول والوں نے کبھی بھی اس کی تحقیق نہیں ضروری سمجھی؟ آج اگر انہوں نے متحرک ہو گئے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں یہ تقریباً 2-4 سال بلکہ زیادہ عرصے سے یہاں آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی گوشت ہوٹلوں میں ہو رہا ہے، بریانی انہی مرغوں سے بنتی ہے، اور لوگ اس کو اسٹریٹ فوڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک معمہ ہے جس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا اور فوڈ اینڈ سیفٹی والے متحرک ہوئے، انہوں نے کچھ جگہوں سے گوشت کو ضبط کیا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہم پہ عائد ہوتی تھی کہ ہم لوگ خاموش رہیں یا پھر اس کے خلاف کارروائی کریں۔ بحیثیت مفتی اعظم جموں کشمیر میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں عوام کا خادم ہوں، لوگوں کا خادم ہوں، لوگوں نے مجھے اعتماد دے دیا ہے اس منصب کے لیے، لہٰذا میں نے کل یہ اعلان کیا کہ اس کا استعمال حرام ہے اور کسی بھی صورت میں اس کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ جب آپ کے پاس موجود ہے، یعنی حلال موجود ہے، تو حرام یا مشکوک چیزوں کی طرح جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کل گوشت کی شکل جو دیکھی، جس کو انہوں نے یعنی ضبط کیا ہے، اپنی تحویل میں لے لیا، وہ سڑا ہوا گلا ہوا تھا۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ کینسر کے کارن کے موجب بن جاتے ہیں، اور اکثر پیشتر ہم نے دیکھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس وقت کینسر جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی طرح ہم نے کبھی توجہ نہیں دے دی کہ یہ لوگ کھاتے کیا ہیں، اور اصل میں اس کا تعلق جو ہے اسٹریٹ فوڈ سے ہے، جہاں یہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جو کارسینوجن ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈائز استعمال ہوتے ہیں، جو کلرز ہوتے ہیں پکوان میں، وہ انڈسٹریل کلرز ہوتے ہیں، وہ بھی خطرناک ہے۔ اور جب ان کو لایا جاتا ہے مچھلیوں کے ڈبوں میں، مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ان ڈبوں میں کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے، کیا اس میں بھی کوئی راز ہے؟ لہٰذا یہ فوڈ اینڈ سیفٹی
کہ لوگوں پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، سرغنہ پکڑا جا چکا ہے، لہذا ان کے خلاف بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ انہیں یہاں یہ سماج کے دشمن ہیں، یہ نہ صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں بلکہ سماج میں جو بھی کوئی آدمی ہے اس کے یہ دشمن ہیں۔ لہذا یہ مسلمان اور ہندوؤں کا سوال نہیں ہے، وہ تو ہے اس میں، کیونکہ ہم مسلمان حرام نہیں کھا سکتا ہے، مسلمان غیر ذبیحہ نہیں کھا سکتا ہے، مسلمان کھائے گا تو حلال کھائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم 650 روپیہ بھی دے سکتے ہیں حلال کے لیے، 700 روپے بھی دے سکتے ہیں حلال کے لیے، لیکن حرام کے لیے اگر ہمیں مفت ملے تب بھی ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ لہذا میں والدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ گوشت نہ کھلائیں، اس طرح کے اسٹریٹ فوڈز نہ کھلائیں، بلکہ ان کا خیال رکھیں۔ وہ ہمارے معمار ہے، ہماری زندگی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ہمارے مستقبل سے ان کا تعلق ہے، لہذا ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جانی چاہیے۔ جن فیکٹریوں سے اس کو پکڑا گیا ہے، جن فیکٹریوں سے اس گوشت کو پکڑا گیا ہے، ان جیسے اشیاء کو پکڑا گیا ہے، ان جیسے معقولات کو پکڑا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے لائسنس مستقل طور پہ کینسل ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ متحرک ہو جائے، اور جو اگر یہ سیکاف کے ساتھ وابستہ یہ ہے تو باضابطہ وہ چیئرمین سیکاف صاحب اس میں باضابطہ کارروائی عمل میں لائے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے۔ اور عوامی سطح پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کی نشاندہی خود کریں، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے جائے، بلکہ ان کے ساتھ رشتے بھی نہ کیے جائے، کیونکہ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ انہیں نہ دین کی پرواہ ہے، نہ انسان کی پرواہ ہے، نہ اسلام کی پرواہ ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے نام پہ شرمندگی کے دبے ہیں۔ مفتی صاحب، معمہ ہے یہ کیسے اس مقدار میں یہاں یہ گوشت آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی دوسرے دن ایک نہ ایک کہیں نہ کہیں کوئی دکان کھولتا ہے، ریسٹورنٹ کھولتا ہے، اور ہوٹل کھولتا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈھابے کھولتا ہے، وہاں پہ بریانیاں بیچتا ہے، یہ رشتے بیچتا ہے، کباب بیچتا ہے، اور وہ ٹکے بیچتا ہے۔ یہ لوگ ہے کون؟ اگر اس میں منافع نہیں ہے تو یہ تو خطرناک ہے۔ لوگ اس میں کارروائی ان کے خلاف کریں گے، اور بلکہ محکمہ جو ہے فوڈ اینڈ سیفٹی کنٹرول کے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور پھر لوگوں کے سوالات بڑے کٹھن ہوتے ہیں۔ میں ان سے یہی ڈائریکٹر صاحب سے پہلے میں جو انچارج ہے اس وقت اس کے، جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یا پھر سیکرٹری صاحب ہیں، میں اس کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتھیوزیازم جو ہے اٹ شوڈ ناٹ ڈائی ڈاؤن ہیئر، اور اس کو کنٹینیو کر لیجئے اس پروسیس کو۔ اگر لوگوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کے پاس کوئی شکایت ہے تو محکمہ کے لوگوں کے پاس وہ لے جائیں، اور اگر وہ محکمہ کے لوگ آپ کی شکایت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو کائنڈلی رائٹ ٹو می، اور مجھے مطلع کر لیجئے، میرے ٹیلی فون سے مجھ پہ رابطہ قائم کر لیجئے، اپنی شناخت دے دیجئے مجھے، آئی ول اسپیک ٹو چیف منسٹر۔